بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا کے بین الاقوامی چیلنج کی وجہ سے آج ہمیں جس قومی چیلنج کا سامنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی پہلا چیلنج نہیں ہے جس سے یہ قوم گزر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس قوم پہ جتنے بھی چیلنج آئے، ہم نے اپنے عزم و استقامت، یکسوئی اور قومی یکجہتی سے ان تمام چیلنجز پہ قابو پایا۔ وزیر اعظم پاکستان اس ساری صورتحال سے نہ صرف پوری یکسوئی کے ساتھ آگاہ ہیں، بلکہ اس پوری صورتحال کی نگرانی خود کر رہے ہیں اور کرونا سے نپٹنے کی قومی حکمت عملی اور بیانیے کو ترتیب دینے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ تمام صوبائی حکومتیں وفاق کے اشتراک سے دن رات محنت کر کے جس جاوشانی سے کام کر رہی ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عوام کی جان، مال اور صحت کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اسے اپنے لیے سب سے بڑی قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے نہ اب تک کوئی کوتاہی اور لاپرواہی ہوئی اور نہ ایسی کوئی لاپرواہی اور کوتاہی برداشت کی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل بذات خود عوام کے ساتھ نچلی سطح پہ جا کے کوارنٹائن فیسلٹیز کا جو جائزہ لیا، اس کا ایک اہم مقصد تھا کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ وائرس جو ہے، اس سے نپٹنے کے لیے نہ صرف قیادت بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز یکجا ہو کے جس عزم، حوصلے اور ولولے کے ساتھ نچلی سطح پہ اپنے ان بہن بھائیوں کی تکالیف کے ازالے کے لیے متحرک ہیں، اور تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے مسائل کو کم کرنے میں جس طرح سے متحرک اور کام کر رہی ہیں، اس کی نگرانی وزیر اعظم پاکستان نے خود کرنے کا جو فیصلہ کیا، کل صوبہ پنجاب میں اس کی ایک جھلک اور عکاسی نظر آئی۔ اور اس میں جو زائرین کوارنٹائن کے اندر موجود تھے، وزیر اعظم نے خود ان سے ان کے مسائل سنے اور موقع پہ ہی متعلقہ ذمہ داران کو اس کے تدارک کے لیے ہدایات جاری کی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور تمام ادارے مکمل ہم آہنگی اور تندہی کے ساتھ اپنی قومی ذمہ داریاں انجام دینے میں مصروف عمل ہیں۔ وزیر اعظم نے جو قوم سے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے قوم کو ایک نیا اعتماد اور حوصلہ بخشا ہے، اور انہوں نے اس عزم کا ایک دفعہ پھر اعادہ کیا ہے کہ ہم نے بحثیت قوم یکجا ہو کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند روز میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ پوری قوم متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہماری تاریخ جو ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم لوگ جب کوئی افتاد پڑتی ہے پاکستان پہ تو ہمارے جیسا اتحاد پھر دیکھا نہیں جاتا جس طرح کا ہم پاکستان میں کرتے ہیں، چاہے وہ زلزلہ تھا 2005 کا یا سیلاب تھا 2010 کا۔ تو
اس حوالے سے ایک اسپرٹ مجھے نظر آ رہی ہے. میں جدھر بھی جاتا ہوں پاکستان میں تو پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا, ہمارے صدر مملکت جو ہیں وہ چین تشریف لے گئے, اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں طب کے شعبے میں خاص طور پہ چین اور پاکستان کے درمیان کافی فار ریچنگ ڈسکشنز ہوئی ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اندر کوآپریشن کے لیے. اور ایک چیز کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہی تھی کہ چین نے جس طریقے سے اس وبا کے پھیلاؤ کو اپنے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر روکا, اس کی ایک تو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, لیکن اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے صدر مملکت کی جو وزٹ تھی چائنا میں, اس کا ایک آؤٹ کم یہ ہے کہ ہم اگلے چند روز میں چین میں جو ایکسپرٹس ہیں کمیونیکیبل ڈیزیزز کے یا وبائی امراض کے اور ایپیڈیمیولوجسٹ اور ان کے کلینیشنز, ان کے ساتھ پاکستانی ایکسپرٹس کی ویڈیو کانفرنسنگ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں پہلی جو ویڈیو کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے 1-2 دن میں چین کے جو سفیر ہیں پاکستان میں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ہم اس سلسلے میں, یہ صرف اسلام آباد میں نہیں بلکہ اس میں تمام صوبے اور ان کے ایکسپرٹس بھی اس میں شرکت کریں گے, اور یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سیکھا جا سکے. جس طرح کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک وفاقی ذمہ داری بہت اہم یہ ہوتی ہے کہ قومی سطح پہ جو کسی بھی اس طرح کی سچویشن کہ جس میں لوگ ایک بڑے پیمانے پہ تمام صوبوں میں تمام علاقوں میں متاثر ہو رہے ہوں یا ہونے کا خدشہ ہو, تو اس کی جو قومی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھے. یہ وفاقی حکومت کی ایک بنیادی ذمہ داری. تو اس سلسلے میں ایک نمبرز پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی محنت سے, اور میں اپنی تمام ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں اس سلسلے میں, اور تمام محکموں کا اور آرگنائزیشنز کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے ایک نیشنل یا پاکستان کووڈ-19 ڈیش بورڈ بنایا ہے, جو کہ آپ کو ریئل ٹائم میں جو پاکستان میں نمبرز ہیں ان کے بارے میں وہ آپ کو بتاتا رہے گا. اس کو ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل کر چکے ہیں, اور آج اس پریس کانفرنس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کروں گا اور اس کا لنک بھی جو ہے وہ بھیج دوں گا, اور کل ہمارے اخباروں میں بھی یہ آ جائے گا پریس ریلیز کی صورت میں. تو نمبرز کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے دنیا میں اس وقت اگر اقوام متحدہ کے 194 ملک ہیں تو ان میں سے 176 ملکوں میں کرونا وائرس کے پیشنٹس رپورٹ ہو چکے ہیں. میں آپ کو افواج پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے اب تک کے کیے گئے اقدامات اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے بنائے گئے ایکشن پلان کے حوالے سے آگاہ کروں گا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 13 مارچ کے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا گیا, اور اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور وزیر اعظم پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے افواج پاکستان پوری طرح متحرک اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس وبا پر قابو پانے کے لیے پہلے دن سے ان ایکشن ہے. مسلح افواج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے تناظر میں سول اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش اور تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریاز میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر جا کر رسک اسیسمنٹ کریں اور کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں سول ایڈمنسٹریشن کی ہر ممکن امداد کریں. ایپیکس کمیٹیوں کے تحت صوبائی سول اور ملٹری قیادت اپنے اپنے صوبوں میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں ضروری اقدامات کر رہے ہیں.
جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے کوارنٹائن سینٹرز کے نظام میں بھی بھرپور مدد کی جا رہی ہے۔ تمام انٹری پوائنٹس پر فوج اور سول ادارے مشترکہ نگرانی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسکریننگ، سسپیکٹڈ کیسز، ان کے ٹیسٹس، آئسولیشن اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ان پلیس ہے۔ پاکستان میں کل 10 انٹرنیشنل ایئرپورٹس آپریشنل ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کی روشنی میں صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشنز ہو رہے تھے، اور اس میں بھی فوج کے اہلکار سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے تمام جگہوں پر موجود تھے۔ 21 مارچ کی صبح سے پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، سیالکوٹ اور ملتان ایئرپورٹس بھی آپریشنل ہوں گے، اور یہاں بھی آرمی کے ریپریزنٹیٹیوز، رینجرز اور دوسری تمام ٹیمیں متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر اسکریننگ کے نظام کو یقینی بنائیں گے۔ تمام لینڈ پوائنٹس آف انٹریز پر سیکورٹی فورسز اور دیگر ادارے مل کر تمام آرڈرز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ سرجن جنرل پاکستان آرمی کی زیر نگرانی نیشنل ایفرٹس کی سپورٹ میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے میڈیکل پلان آف ایکشن مرتب کر لیا گیا۔ تینوں مسلح افواج کی میڈیکل فیسلٹیز کو گیئر اپ کیا گیا ہے اور ہر طرح سے تیار کیا گیا۔ اس وقت مسلح افواج کی میڈیکل فیسلٹیز میں صرف الیکٹیو سرجریز کی جا رہی ہیں اور پیشنٹس کی لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے، تاکہ ان فیسلٹیز کو کسی ایکسٹریم ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کیا جا سکے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں پلان کیے جانے والا آئسولیشن ہاسپٹل، اس میں پاک فوج بھرپور طریقے سے سول ایڈمنسٹریشن کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ سکھر میں پاکستان رینجرز سندھ کوارنٹائن کیمپس کی مینجمنٹ اور سیکیورٹی مہیا کر رہی ہے۔ ڈی جی خان میں آج آرمی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم جو کہ وبائی امراض کی ماہر ہیں، انہوں نے وزٹ کیا، کوارنٹائن کیمپس کو دیکھا، اس کو ایویلیویٹ کیا اور اس حوالے سے کئی تجاویز دی ہیں۔ پاکستان رینجرز پنجاب اس کیمپ کے انتظامات میں سول اداروں کی معاونت کر رہی ہے۔ ملتان میں پاکستان آرمی نے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر 1200 افراد کے لیے قائم کیے گئے کوارنٹائن کیمپ میں بھرپور معاونت کی ہے۔ اس کے علاوہ پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ، فیس ماسکس اور سینیٹائزرز بنانے کے لیے بھی پاکستان فوج کے زیر اہتمام سائنٹسٹس اس عمل میں ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور ان کو تیار کر رہے ہیں۔ اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے ہمیں 2 ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو فزیکل ڈومین ہے، جس میں پریونشن، میٹیگیشن اور مینجمنٹ میجرز ہیں۔ ہم سب نے مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن اس صورتحال میں سب سے اہم انفارمیشن ڈومین ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کے خلاف لڑنے کے لیے ان حالات میں رسک کمیونیکیشن، رسپانس اسٹریٹجی کا ایک بہت اہم ستون ہے، کیونکہ کسی بھی ایمرجنسی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ بر وقت درست صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ رہیں۔